علماء میں کوئی بھی ایسی فتوے نہیں لکھتا, یہ ذہن میں رکھو. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں, کچھ کو ویسے ہی مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا, یہ کہیں رہ نہ جائے, ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی, وہ رہ نہ جائے, لیکن درمیان میں ذرا ایک چھوٹی سی کہ شہرت جو کہ ایسی چیز ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, جاہل تھا بالکل وہ, اس نے کہا کتا حلال ہے, یہ میرا فتویٰ ہے. ریٹن فتویٰ لکھ کے اپنی دستخط بھی اور کہیں سے مہر بنوا کے ٹھپا لگا کے شائع کر دی. لوگ گھر میں آئے تو کر رہا ہے کتا حلال ہے, جواب دے دلیل. اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا میں, مناظرہ ہوگا کھلے عام, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا تاکہ پتہ چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. اور نہیں ہے, موضوع ایسا تھا. بہرحال جی ٹائم رکھ لیا گیا, اسٹیج سجایا گیا, بہرحال جی لایا گیا اس کو اسٹیج پہ. تو اس نے کہا پہلے آپ اپنے دلائل نے کتے کے حرام ہونے کے, ان عالم کو جو آتے تھے انہوں نے دے دیے. کہا جی اب آپ دیں حلال ہونے کے. سارے کیمرے اس کی طرف, اس نے کیمرہ ہاتھ میں لیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں بھی کوئی شخصیت ہوں, ٹھیک ہے. کہا لوگوں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں نے بہت کوشش کی نام میرا دنیا میں مشہور ہو جائے, کوئی طریقہ نہیں تھا. یہی ایک طریقہ, اب اللہ نے مجھے اتنی شہرت دے دی ہے, کہیں بھی میرا نام آئے گا لوگ کہیں گے وہی ہے. کتا پہلے بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, آئندہ بھی حرام رہے گا, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے میرے نام کو دنیا میں مشہور بہت. یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ شہرت جو ہے نا, شہرت یہ بڑی عجیب چیز ہے. اب یہ لیز چپس کے, جب لیز والوں کا وہ آیا تھا نا کہ یہ حرام ہے, تو اس میں جو بڑے علماء دارالعلوم کورنگی کے یا جامعۃ الرشید کے یا بنوری ٹاؤن کے جو بعض بڑے مفتی حضرات ہیں, وہاں سے کوئی فتویٰ نہیں آ رہا. چھوٹی موٹی مولوڑیاں جو ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں عالم کی. ایک ہوتا ہے مولانا, جو ذرا تھوڑے سے زیادہ پڑھی کہتے ہیں حضرت مولانا. اس سے تھوڑے کم درجے کے ہوتے ہیں مولوی صاحب. فرماتے تھے کہ اس سے جو اور چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں نا, جو بڑے فتنے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں مولوڑی. یہ حضرت نے خود ایک فارم نکالی ہوئی تھی, مولوڑی یعنی چھوٹے چھوٹے نئے نئے مدارس سے فارغ ہونے والے, جن میں علم میں پختگی نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت ہے. ابھی آتا ہوا کچھ نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت, مولوی. تو وہ اخبار بھی اور مختلف اخبارات ایسے مولوی حضرات کے چھوٹے موٹے جو ہم جیسے نالائق, ان کے فتوے لے کے اخباروں میں چھایا کر, حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم العالیہ. حالانکہ میں ان کو جانتا تھا کہ یہ بیچارے, اور ان کے فتوے آ رہے ہیں اخبار میں. اخباروں کی تو اپنے وہ ہوتے ہیں نا, مفاد ہوتے ہیں. لیز چپس کو اخبار جب حرام قرار دیتا ہے نا, تو اس کا مقصد حلت حرمت نہیں ہوتا, اس کو بھی ذاتی مفاد ہوتے ہیں. وہ چپس والوں سے کچھ اس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں, یا یہ کچھ بتا لینا ہوتا ہے, یا کچھ چکر ہوتا ہے ان کا آپس میں. اخباروں کی خبروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے, کوئی اتھینٹک کسی بڑے ادارے سے فتویٰ نہ ہو تحریری, اس تک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو بڑے ادارے جتنے, ان کے بڑے مفتیان, مفتی تقی عثمانی صاحب خاموش ہیں, مفتی رفیع عثمانی صاحب خاموش ہیں, جامعۃ الرشید کے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں. حیران لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی, حضرت مولانا فلاں مفتی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فتویٰ آ گیا ہے. میں نے کہا کہاں ہے, مجھے دکھایا تو پتہ چلا وہ بیچارہ. تو یہ شہرت کے لیے نا لوگوں نے, مجھے نہیں, میں نہیں کہتا کہ لیز حلال ہے حرام ہے, وہ تو آپ جو حضرات نے فتویٰ دیا اسی پر میرا خیال ہے یہ جوازی کا فتویٰ ہے. جامعۃ الرشید جو ہمارا ادارہ ہے اس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جائز ہے. اب سب کھا رہے ہیں, جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نا وہ بھی لیز چپس ہی خرید کے کھا رہے ہیں. تو اس لیے دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو خیر میں جلدی